اچھا، ایک اور کویشچن ہے کہ آپ نے سورہ طلاق کا ریفرنس دیا اور آپ نے کافی ویڈیوز میں انٹر گلیکٹک ایلینز ادر اسپیشیز کی بات کی ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ سورہ طلاق میں 7 آسمان بنائے جس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور ویسی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور مخلوقات بھی ہیں. وہ ایک اور آیت کا ریفرنس آپ دیتے ہیں، اور مخلوقات بھی ہیں اور جانور بھی ہیں. تو لیکن ہمارا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے اور ان کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے. تو پھر کس طریقے سے ان تک پیغام کس طریقے سے پہنچا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کافی کنفیوژن ہے اور اس کے بڑے ملٹیپل کویشچنز اس کے ہیں. تو آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہے، یہ بتایا جائے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کو ہم ریکنسائل کس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر باقی مخلوقات ہیں دوسری جگہوں پہ تو وہ ان کے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی کیونکہ ہم شریعت کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ تو اس دنیا کے لیے ہماری مخلوقات جن اور انسانوں کے لیے ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو باقی جو مخلوقات ہے کیا ان کا پیغمبر کوئی اور ہے؟ اور میں آپ کو اس کے ذرا پکچر ذرا پوری طریقے سے دکھا دوں پھر آپ، کیونکہ کچھ ایسی باتیں جن کا انسانی سطح پہ کوئی جواب ہے نہیں، البتہ اس کے ہنٹس ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ سورہ طلاق کی اس آیت کی وجہ سے یہ تو پتہ چل گیا، آخری آیت کی وجہ سے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ 7 سماوات کہ 7 آسمان بنائے اور پھر زمین بنائی، ارض مثلہن کا مطلب ہے بالکل انہی کی مثال سے، جو کن کی مثال سے؟ آسمانوں کی مثال کی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے، سو ہر آسمان کی اپنی زمینیں یا اپنی ارض کی، جیسے ہمارے سولر سسٹم میں ہمیں پلانٹس نظر آتے ہیں، یہ سب ارض. سو جب یہ سب کے سب آسمانوں میں زمینیں بنائیں تو یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے رحمت العالمین ہیں، تو ان سب کو بھی کوئی کیونکہ ایک کوشچن اور بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ مخلوقات کوئی ایسی ہیں جن کی کوئی عقل ہے یا کوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بتایا نا کہ ہم نے آدم کو کثیر مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی، تو کثیر کا مطلب ہے کہ سب کے اوپر فضیلت عطا نہیں کی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سے بھی بہتر ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور جگہ پہ دابہ کا لفظ استعمال کیا کہ ایسی مخلوقات بنائیں ان آسمانوں کے بیچ میں، اور سیگا وہ استعمال کیا جو کہ صرف عاقل مخلوق کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ عقل والی ہی ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ از، اگر ان سب کو اکٹھا کر کے لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہر آسمان کے اندر مخلوقات ہیں، کچھ ہم سے بہتر بھی ہیں، زیادہ تر سے ہم بہتر ہیں، سوچتی ہیں بالکل سوچ سکتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سوچ بھی سکتی ہیں، ان کے بلیفس ہیں، ان کی کوئی پوری کی پوری ایک لائف ہے جو کہ صحیح غلط کے بیچ میں ان کو انتخاب کرنا ہے، اور ہم سے بہتر کر رہی ہیں وہ کچھ، اور کچھ نہیں بھی کر رہی، زیادہ تر نہیں کر رہی. سو یہ تو کمپلیٹ پکچر نظر آ رہی ہے قرآن پاک کی ان ساری آیات کو دیکھ کے. اب جہاں سوال کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں، تو ان تمام عالمین کے اوپر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی. سو there is no way to know that unless of course عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث میں یہاں پہ کوٹ کر دوں کہ جب سورۃ طلاق کی آیت کی تفسیر صحابہ نے پوچھی، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر میں تمہیں تفسیر بتائی نا تو تم کافر ہی ہو جاؤ گے. اتنی ایکسٹراڈنری بات ہے یہ کہ تمہارا شاید ذہن اس کو قابو میں نہ لا سکے اور وہ تم سمجھو کہ یہ تو بات میں مانتا ہی نہیں، اور نہیں مانتا تو کفر ہو جائے گا. پھر عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے اسی کے اوپر کہ جتنی بھی زمینیں ہیں پھر اتنے ہی محمد، اتنے ہی آدم، یہ ایسے ہی سمجھ لو کہ دس از ویئر دیز پروفٹس آر کیپ آن گیونگ دا میسج. اب وہ کیسے ہو رہا ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم کریں گے، کیونکہ وہ سائنس کا پورا سیکشن ہے، اس سے ایک اینگل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. کیونکہ ایک بات تو سورہ انبیاء کی وجہ سے ہمیں مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس زمین کے آسمان کو، جو ہماری جو زمین ہے اس کے آسمان کو 104 آیت میں غالباً میں لپیٹ لوں گا. اس کا مطلب باقی کے آسمانوں کے اوپر کیا پتہ، واللہ عالم، کیا پتہ وہ قیامت کا اور والا پروسیس ہو ہی نہ.
تو باقی کے آسمانوں کی زمین کے اوپر اگر قیامت نہیں آنی، اسیوم کرتے ہیں ایک سینیریو ایسا ہے، تو پھر وہاں پہ کوئی اور ہی معاملات ہیں. کیا ضرورت ہے انبیاء کی کہ نہیں، اگر ہے تو پھر کس بات کی ضرورت ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ یہ والے جوابات جو ہیں نا یہ اللہ اور اس کا رسول ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے نا اس دنیا کے اندر اپنے معاملات اور اپنا دین جو ہے نا وہ اس وقت پورا کرنا ہے. مگر سمجھ کے لیے یہ بات کو آپ کو نقشہ تصویر پوری ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور اس تصویر کے اندر جب معراج کی حدیث آتی ہے تو وہاں سے ایک ہنٹ ضرور مل جاتا ہے کہ ہر آسمان پہ الگ الگ انبیاء پائے گئے. اب ان آسمانوں پہ تو قیامت نہیں آنی، تو وہاں پہ انبیاء کیا کر رہے ہیں؟ سو وہاں سے عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث جو ہے نا وہ بار بار ایک روشنی دکھاتی ہے کہ وہاں پہ بھی پروسیس کچھ چل رہے ہیں جن کے لیے انبیاء کی شاید ضرورت پڑتی ہو. سو آئی کوائٹ فرینکلی دس از، اب میں سائنٹیفک پرسپیکٹیو آ کر آپ کو دوں اور پھر بتاؤں کہ دنیا کے اندر ایسی بلیفز کہاں سے آ گئیں جو کہ دنیا میں پرانے مذاہب کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جو ساتوں آسمان کے اندر الگ الگ سسٹمز کو کیسے دیکھتے ہیں. ویل ڈو اے کمپلیٹ سیشن آن دیٹ، بیکاز ایک نہیں ہے، بہت سارے ایسے ڈاکٹرنز ہیں ہمارے پاس اب جس سے کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ سات آسمان کا کانسیپٹ صرف اسلام سے نہیں آیا. یہ باقی کے انبیاء جو پہلے آتے رہے وہ بھی اپنی اپنی قوموں کو دیتے رہے، انہوں نے پھر اپنے انبیاء کو بگاڑ کے خدا بنا لیا اور پھر اس کی جو ڈاکٹرن کی میوٹیشن کرتے کرتے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا. مگر بیسس بڑی کامن ہے، ساؤتھ امریکن سویلائزیشن کے اندر بھی، انڈین سویلائزیشن کے اندر بھی، گریک کے اندر بھی. گریک تو بہت ایکسٹینسو ڈیٹیل میں جاتے ہیں اس کے، اور میسوپوٹیمیم کے اندر بھی، کہ یہ ساری کی ساری جو سویلائزیشنز ہیں ان کے جو علوم تھے ان کے اندر کامن چیزیں کیوں اتنی آ رہی ہیں؟ ان کا تو کوئی لنک ہی نہیں تھا آپس میں. سو یہ سارا کچھ اگر ہم اسلام کے اسٹینسل کے اوپر سے گزاریں اور جو کچھ بچ جائے تو اس کو صحیح مانیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسے انبیاء آئے ہیں اور وہ ان کو تعلیمات دیتے رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی کے آسمانوں کے اندر بھی انبیاء کی پریزنس جو ہے وہ پاسبل ہے اور وہاں پہ یہ کام چل سکتا ہے. کیونکہ قرآن پاک نے خود بتا دیا کہ ایسی مخلوقات ہیں جو کہ عاقل ہیں. تو ایز اے مسلم وی نو کہ کائنات کے جو یہ تمام تر معاملات ختم ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو ٹاپ پیڈسٹل اللہ تعالیٰ نے دینا ہے مقام محمود کا، تو باقی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ عاقل ہوں یا نہ ہوں سب کی سب نیچے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی جو میٹرکس ہے وہ ہمیں کلیئر ہے. اب ان کا کام ہے کہ نہیں وہاں پہ جا کے پیغمبر کا جو کام دنیا میں ہدایت کا ہوتا ہے وہاں کی دنیا میں بھی ہدایت ہو رہی ہے زمینوں میں؟ وی ڈونٹ نو دیٹ. کیونکہ حضرت موسیٰ سے پہلے جو قوم یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو قومیں جو انسان فوت ہو گئے ان کا ٹیسٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے اوپر تو نہیں ہے، ان کا تو اپنا ٹیسٹ ہے. تو کیا وہ ہم سے بہتر یا کمتر ہو گئے؟ بالکل بھی نہیں. وہ تو اپنے اپنے میٹرکس کے اوپر ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ وہ خود اپنے جتنی بھی تعلیم ان کو دی گئی اس کے اوپر وہ کتنا پورا اترے. تو باقی کی زمینوں کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے سب جگہوں کو اکٹھا کر کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ پلیسمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جتنی مرضی عاقل ہو کہ ان میں سے ایک بندہ اس لیول تک اچیو کر لے اللہ کی قربت کو اور اپنے مشن کی کمپلیشن کو اور جو ہے کائنات کے اوپر اتنا بڑا امپیکٹ آیا ہو. سو جیسے ہم لکھتے ہیں نا، میرا ایک پروفیسر تھے وہ مجھے بتاتے تھے عرب کے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے یار اگر ہم ہسٹری کے نا پچھلے 10,000 کی ہسٹری کے موسٹ سکسیسفل انفلوئنشل مین دیکھیں جنہوں نے دنیا کے لیے بہت کام کیا، تو ہم کیوں نہیں یہ بھی دیکھ سکتے کہ کائنات کے موسٹ انفلوئنشل جو مخلوق ہیں اور کریشن آف اللہ ہے وہ کیا ہے. تو اگر ہم وہ والی کتاب لکھیں جس میں کائنات کے تمام تر ذی عقل لوگوں کی لسٹ آئی، اس کے اندر سب سے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کا انعام ہوگا. سو دس از ویئر رحمۃ للعالمین کا ایک بڑا اچھا اینگل بھی مل جاتا ہے ادھر سے کہ اس لیول تک بھی کوئی جا سکتا ہے. اور چونکہ ذی عقل لوگ ہیں وہاں پہ انبیاء تو ہیں، تو ایک نبی کو تو ساری کی ساری بیہائنڈ دا کیمرہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں. تو وہ والے انبیاء بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس لیول کی معرفت لے کر اپنی اپنی قوموں کو اپنے اپنے پلانٹس میں ہدایت دے رہے ہوں. دس از سچ اے پاسبل سینیریو کہ اس کے لیے ہمیں یہ بات ضروری ثبت نہیں کرنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود جا کے ہر جگہ پہ جو ہے وہ جیسے معراج میں باقی کے انبیاء ملے، ہمیں تو نہیں پتہ کتنے عرصے کے لیے ملے، کیا کیا باتیں ہوئیں، کیا کیا کام ہوئے. تو کیا پتہ باقی کے انبیاء بھی اسی طریقے سے انٹریکٹیو جو ہے میٹرکس کے اندر ہوں. سو اٹس سچ اے بگ پاسبلٹی. ہاؤیور ایز اے مسلم وی شوڈ نو دا ہول پکچر، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے اندر بار بار ایک علام ہو جاتی رہے کہ ہم اتنی سی سیارے کے اندر بیٹھ کے 10 گلیوں کی ٹوٹل ہماری اوقات ہے اور کائنات کے اوپر
اور اللہ کے اوپر مفروضے لگاتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں یا اللہ ہے تو بس میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس طرح کی بھی ہم نے گناہ کی اپنی ایک بہانے اور جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے. سو it's a very good question. That's why I had to open up our canvas a little more so that you could understand how all of this works inside a Muslim mind, inshallah.